اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات
वमताज़ को कि वो एक शब तमाम रात वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमूना सूरह यासीन की आयत नंबर 59 पढ़ते रहे और रोते रहे। मतलब आयत शरीफा का ये है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि दुनिया में तो सब मिले जुले रहे, मगर आज मुजरिम लोग सब अलग हो जाएं और गैर मुजरिम अलहदा। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जावे तोड़ा है कि नामालूम अपना शुमार मुजरिमों में हो कि नामालूम अपना शुमार मुजरिमों में होगा या फर्मा बरदारों में। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो पर अल्लाह का डर। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जो बाजुमा अहले सुन्नत अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और उनका जन्नती होना यकीनी है कि ख़ुद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जुमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनको पुकारा और बुलावे की खुशखबरी दी और ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश में कोई घास होता कि जानवर इसको खा लेते। कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ़ में है कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। रबिया असलमी रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो में कुछ बात बढ़ गई और उन्होंने मुझसे कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुज़रा। फ़ौरन उनको ख्याल हुआ, मुझसे फ़रमाया तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार किया तो उन्होंने फरमाया कि या तो कह लो वरना मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार किया। वो तो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे ये भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज़्यादती की और ख़ुद ही उल्टी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। मैंने कहा तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो हैं। अगर ये खफ़ा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफ़ा हो जाएगा और उसकी खफगी से अल्लाह ताला शानहू नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया की हलाकत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। इसके बाद मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूँ कह कि अबू बकर अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। ये है अल्लाह का खौफ कि एक मामूली से कलमे में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो को बदले का इस कदर फ़िक्र और एहतमाम हुआ कि अव्वल ख़ुद दरख्वास्त की और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इसका इरादा फरमाया कि रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो बदला ले लें। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख्याल भी नहीं होता कि इसका आखिरत में बदला भी लिया जाएगा या हिसाब किताब भी होगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की हालत। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है,
آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں۔ رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھے کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز آ جاتی
اور روتے کے کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 86 پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔